تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف کہ جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر خوشخبریاں دیں تقوی کی شرط کے ساتھ، حتیٰ کہ قرآن مجید کے متعلق بھی فرمایا ھدی للمتقین۔ قرآن مجید ہدایت پہ چلا کے منزل مقصود تک پہنچائے گا متقین کو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے، ان کے لیے خوشخبریاں دیں۔ اور یہی اس آیت میں ہے کہ وہ جنت جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ اللہ نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ اصل میں تقوی ہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، اللہ سے ڈراتا ہے انسان کو، اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہی دنیا ہی نہیں، اس کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، یہ دنیا دار العمل وہ دار الجزا۔ تو یہ تقوی جو ہے انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے، من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے باز رکھا تو جنت ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے۔ کب انسان اپنی ناجائز خواہشات سے رکتا ہے؟ جب اس کے اندر تقوی جاگزیں ہوتا ہے، جب اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میرا حساب کتاب ہونا ہے، میرے ان اعمال پر میری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ڈر ہے، اسی ڈر کا نام تقوی ہے۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے بنی اسرائیل کے شخص کا کہ جس نے 99 قتل کر دیے، اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، کس طرح توبہ کروں، میری توبہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ جب یہ ڈر پیدا ہوا تو وہ چلا کہ شاید کوئی راستہ مل جائے، راہب کے پاس پہنچا، اپنا واقعہ سنایا تو راہب نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، 99 قتل کیے تم نے۔ اسے غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے، لیکن وہ ڈر اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، وہ ڈر اس کو چین سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ پھر متلاشی ہوا، پوچھتا رہا کہ میری توبہ کی کوئی صورت، میں کس طرح جو ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، میری کسی طرح توبہ قبول ہو جائے۔ تو ایک شخص نے اسے مشورہ دیا کہ تم فلاں بستی چلے جاؤ، ان کے ساتھ جا کے رہو، اور وہاں تمہاری کوئی صورت نکل آئے گی، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، وہاں اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں جا کے اعمال کرو، ان کے ساتھ رہو۔ وہ شخص جو ہے اس بستی میں جانے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں
اس پر حالت نزاع طاری ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، جب اسے موت آنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو جو ہے اس بستی کی طرف جو ہے جھکا دیتا ہے. اس کی موت ہو جاتی ہے. دونوں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اسے لینے کے لیے کہ دوزخ والے دوزخ میں لے جانے کے لیے اور جنت والے جنت میں لے جانے کے لیے. جنت والے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا. کہتے نہیں، انہوں نے تو اتنے قتل کیے، اتنے جرم کیے. ان کو بھی یقین نہیں آتا. معاملہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت فیصلہ سناتا ہے کہ جاؤ زمین ناپ لو. وہ بستی جس میں جا رہا تھا اگر کم فاصلے پہ رہ گئی ہے تو یہ جنت کا مستحق ہے، اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو دوزخ والے لے جائیں. تو جب زمین ناپی جاتی ہے، صرف ایک بارش جو ہے زمین وہ زیادہ نکلتی ہے، اس کا فاصلہ کم نکلتا ہے جس میں وہ جا رہا تھا، تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے. کس بات پر؟ اس کے دل میں یہ صرف احساس پیدا ہوا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا. ایسے بہت سے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے تاکہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد اس چیز کا ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ زندگی جو ہے ایسے نہیں مل گئی. اللہ رب العزت نے بہت بڑے الفاظ میں اس کی حقیقت بیان کی کہ یہ زمین و آسمان صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے میں نے. اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات فقط کھیل تماشا ہے نہیں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ڈرایا بھی کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا شدید ہے، کہ انسان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، اس کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا. وہ کہتے ہیں ابو آپ بہت اچھے تھے. کہتا ہے کہ میرے اعمال صحیح نہیں تھے، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، میں نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا. تم لوگ ایسا کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور پھر اس کی راکھ جمع کر لینا اور آندھی کے دن جو ہے اس کو بہا دینا، اڑا دینا. یہ سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اس کے دل میں صرف یہی بات آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. زندگی جو تھی وہ میں نے ایسے گزار دی، اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا. میرے پاس سب کچھ تھا، طاقت تھی، دولت تھی، صحت تھی، جوانی تھی، مگر احساس نہیں تھا. جب احساس پیدا ہوا تو اس نے یہ عمل کیا، ان کے بچوں نے اس کے مرنے کے بعد ویسے ہی کیا. تو اللہ رب العزت نے راکھ کو حکم دیا، جمع ہو گئی، وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے بندے تو نے یہ عمل کس لیے کیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا. اور اللہ رب العزت کے یہ فرمان من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، کہ جس شخص جو ہے جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو تقوی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. ایمان لانے کے بعد تقوی کا حصول اس کی عبادت کے ذریعے،
اس کے ذکر کے ذریعے، اللہ کی یاد کے ذریعے جو ہے وہ تقوی کا حصول ممکن ہے۔ اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر نہ بھولیں۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، کس لیے اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستر سے جدا رہتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس سے امید کی وجہ سے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور ہمیں انعام بھی دے سکتا ہے، اور یہ زندگی ہمیں ایک مقصد کے لیے ملی ہے۔ یہ احساس پیدا کریں اپنے اندر، اللہ رب العزت کا جو ہے اس کی موجودگی کا احساس پیدا کریں اور اس کا ڈر پیدا کریں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ